وہ کون سے 4 لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے؟ آپ ظالم، سود خور، ماں باپ کا نافرمان، یتیم کا مال کھانے والا۔ سوال: کس سورت کی روزانہ صبح تلاوت کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے تو اس کی حاجت دینی، دنیاوی یا آخروی یا متاع کا تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے تھے؟ 571 عیسوی میں۔ سوال: کیا غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بلندی سے نیچے اترتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: سبحان اللہ۔ سوال: انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: مسواک کرنا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھنے سے 1 حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی۔ سوال: کس کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے یا ڈرے، یہ صرف صغیر گناہ کے بارے میں ہے۔ سوال: وہ کون سی اسلامی مہینہ ہے جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے؟ جواب: رمضان المبارک۔ سوال: بتائیے کہ یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ جواب: جنگ بدر والے دن کو۔ سوال: انسانی جسم کے کون سے حصے مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب: کوئی بھی نہیں۔ بالوں اور ناخنوں کا بڑا نظر آنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ باقی جلد کرنا شروع ہو جاتی ہے اور بال اور ناخن نمایاں ہوتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں موت کا فرشتہ کتنی بار آتا ہے؟ جواب: 5 بار۔ سوال: بتائیے کہ کس عمل سے بنا کوئی محنت یا خرچہ کیے صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنے سے۔ سوال: کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں؟ جواب: 90 سال کی عمر سے۔ سوال: کون سا عمل گناہ کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق۔ سوال: بتائیے کہ قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ جواب: شہد کو۔ سوال: بتائیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کے جواب پر الحمدللہ کہنا۔ سوال: دوزخ میں جہنمیوں کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ سوال: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ جواب: اس کی ماں کا۔ سوال: سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر 6 آسمان پر موجود جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: یہ بتائیے کہ کس کے لیے سورج ڈوبنے سے روک دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کے لیے۔ سوال: اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب: جنات۔ اکثر جنات کو اگر بتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سوال: بتائیے کہ سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟
جواب جہاد کو۔ سوال کس نبی نے بطور نذر اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ سوال جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے ماں باپ کی مدد کروں گا۔ سوال قرآن مجید میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب دودھ کو۔ سوال ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ سوال قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں؟ جواب سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال بتائیے کہ حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال قرآن پاک کی کس صورت میں قرآن پاک کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب سورہ حجر۔ سوال بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کبھی جادو کیا گیا تھا؟ جواب جی ہاں، ایک یہودی لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ سوال بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئے تھے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے تو رضا 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سوال بتائیے کہ روح القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال بتائیے کہ سورۃ الملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب عذاب قبر سے۔ سوال قرآن پاک کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ اب سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب عیسائیوں کا۔ سوال بتائیے کہ کن نمازیوں کی نماز کے لیے تباہی ہے؟ جواب سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب سورۃ التوبہ میں۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب تقریباً 150 دن۔